الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164۔ اس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنا احسان جتلاتا ہے کہ میں نے تمہارے اندر اپنا پیغمبر رسول بنا کے بھیجا اور اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ قرآن پاک کی آیات پڑھ کے ان کو سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، یعنی ان کے اندر جتنے اخلاقی روگ ہیں، روحانی جتنی بیماریاں ہیں، ان کو وہ صاف ستھرا کر دیتا ہے، ان گندگیوں کو، اخلاقی گندگیوں کو دور کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ پیغمبر ان کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت اور دانائی کی باتیں ان کو بتاتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے حضور کے تشریف لانے سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہیوں میں، کھلی گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ زندگی کا نہ کوئی مقصد اس کی خبر تھی، نہ کوئی اخلاقی طور پر انسان اعلیٰ درجے کے تھے، گھٹیا اخلاق، بد اخلاق اور ایک دوسرے کے حق مارنے والے، ظلم و زیادتی کرنے والے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم کے اندر بھیج کر اللہ نے بہت بڑا احسان کیا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے
تو ہم بھی آج ہندوؤں کی طرح پتھروں کے بت پوج رہے ہوتے. ہمیں کیا خبر تھی کہ خدا کون ہے؟ ہمیں تو ہمارے پیغمبر نے آ کے بتایا، اللہ کی معرفت ہمیں نصیب کی، اور ہم اس خداوند عالم کے بندے ہیں، یہ شعور ہمیں دیا، اور بندے بن کر اور بندگی کرتے ہوئے، اللہ کی غلامی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا سبق دیا ہے. یزکیہم، روحیں جو ہیں یہ بیمار تھیں، اخلاق زوال پذیر تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو اخلاق میں انتہائی گرے ہوئے لوگ تھے، حالت تو یہ تھی کہ اپنی زندہ بچیوں کو گڑھے کھود کر زمین میں دفن کر دیتے تھے. وہ چیختی پکارتی رہ جاتی تھی، لیکن وہ سنتے نہیں تھے، ان کے کان ہی بہرے ہو چکے تھے، دل پتھر ہو چکے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے پتھر دلوں کو، سنگ دلوں کو، ان کے دلوں کو موم کر دیا، انتہا درجہ کا نرما دیا. وہ خلق خدا پر ترس کھانے والے بن گئے. کتاب کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے. قرآن پاک جیسے جیسے وحی آ رہی تھی، ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھاتے بھی گئے، اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام کو حکم دیتے گئے کہ اس کو یاد بھی کرو، نماز میں اس کی تلاوت کیا کرو، ویسے بھی اس کو دن رات پڑھو. والحکمہ، اور حکمت کی باتیں، دانائی اور سمجھداری کی باتیں وہ پیغمبر ان لوگوں کو سکھاتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز میں اللہ کی طرف سے جو ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی ان کو پورا کیا ہے، اور اتنے اچھے انداز میں سارے فرائض انجام دیے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 سے زیادہ انسانوں کے سامنے نبی علیہ السلام لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ لوگوں بتاؤ، میں نے تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچا دیے ہیں یا نہیں پہنچائے؟ تو لوگ سب بلند آواز سے پکار رہے تھے کہ آپ نے حق ادا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرائض ہم تک پہنچانے میں. پھر نبی علیہ السلام انگلی اٹھا کر آسمانوں کی طرف کہتے تھے کہ یا اللہ گواہ رہنا، یہ دیکھ لے تیری مخلوق آج مان رہی ہے کہ میں نے تیرے احکام ان تک پہنچا دیے. اب نبی علیہ السلام کے اخلاقی چیزیں جو صحابہ کرام نے ذکر کی ہیں کہ کتنے بلند اخلاق کے آپ پیغمبر تھے. عن انس بن مالک رضی اللہ قال کان اذا لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحدا من اصحابه قام معه فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينزع عنه. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی اپنے صحابی کو ملتے تھے تو ملتے وقت، ملاقات کے وقت آپ اپنا منہ اس سے نہیں پھیرتے تھے جب تک کہ وہ شخص خود نہ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑا لے جو مصافحہ کر رہا ہوتا. خود نبی علیہ السلام نے کبھی اپنا ہاتھ نہیں کھینچا. یہ تھی آپ کی اپنے اصحاب کے ساتھ دلداری، دل جوئی کہ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے نبی علیہ السلام کھڑے رہتے تھے. حضرت انس بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بصبیان فسلم علیہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے بچوں کو سلام کیا. حضرت انس بیان کرتے ہیں مر علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن صبیان
फ़क़ाल अस्सलामु अलैकुम या सिब्यान। हज़रत अनस बयान करते हैं कि एक बार हम बच्चे थे, गली में खेल रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुज़र हुआ तो हमें इस अंदाज में सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या सिब्यान, ऐ बच्चों तुम पर अल्लाह की सलामती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं सोचा था हमारे मगरूर लोगों की तरह कि लोग ही मुझे सलाम करें, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें मामूली तौहीन नहीं समझते थे कि मैं बड़ा भी हूँ, मैं पैगंबर भी हूँ और ये बच्चे छोटे हैं, इनको मैं कैसे सलाम करूँ, इनको चाहिए कि ये सलाम करें। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम चूँकि बुलंद अखलाक के मालिक थे, इसलिए बच्चों को भी सलाम करते हुए गुजरते थे। हमारे आने वाला शहर में एक अच्छे इंसान गुजरे हैं, अब्दुर्रहमान जामी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो इलाके में बड़े मशहूर, बड़े नेक, इंतहाई पॉपुलर आदमी थे। हर आदमी, हत्ता के घरों में औरतें और बच्चे भी उनको जानते थे और उनका एहतराम करते थे। तो गलियों में वो पैदल चलते थे तो मैंने बारहा देखा कि बच्चों ने जब भी उनको गली में देखा भागते हुए आए, जामी साहब अस्सलाम वालेकुम। तो जामी साहब की अज़मत ये थी कि वो ज़मीन पर बैठकर सब बच्चों को गले मिलते थे, इतना प्यार करते थे बच्चों के साथ गलियों में गुजरते हुए कि बच्चे खामख्वाह तलाश कर रहे होते थे कि कभी जामी साहब यहाँ से गुजरे, हम उनको सलाम करें और वो हमें गले से लगाएं। ये है वो कारनामा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम दिया कि बच्चों के साथ भी शफ़क़त और मोहब्बत सरेआम करना। आपका हिल्म, आपका हौसला और बुर्दबारी, इसके बारे में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल सअल अहलु मक्का अन्नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार मक्का के लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम से ये मुतालबा किया, अन यजअल लहुमुस सफ़ा ज़हबन, कि अगर आप सच्चे पैगंबर हैं तो ये सफ़ा का पहाड़ जो है ये हमारे लिए सोने का बनवा दें। वअन युनहिय अन्हुमुल जिबाल फयज़दरिऊन ऐ यज़रऊन। और दूसरा मुतालबा ये है कि इस पहाड़ को यहाँ से हटाकर दूर कर दिया जाए ताकि हमारे लिए ये मैदानी इलाका बन जाए और हम यहाँ पर ज़राअत कर सकें। फ़क़ील लहू, तो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से फरमाया गया, इन शेता तस्तानिया बिहिम, ऐ पैगंबर अगर आप चाहते हैं तो इनको मोहलत दे दें, ये जल्दबाजी न करें इस मुतालबे की। वइन शेतान नुअतियहुमुल्लज़ी सअलू, अगर आप चाहते हैं तो इनके सवाल का, इनके मुतालबे को पूरा कर दें। फ़इन कफ़रू, फिर भी ये ना माने, इतना बड़ा मुआजिज़ा देखने के बाद कि पहाड़ सोने का बन जाए और अपनी जगह से दूर चला जाए, उसके बावजूद भी ये ना माने और उन्होंने कुफ्र किया, अहलक्तुहुम मिन क़ब्लिहिम, तो फिर मैंने पहले लोगों को भी कुफ्र की बुनियाद पर हिलाक किया है, ये भी हिलाक और बर्बाद हो जाएंगे जब इतना बड़ा मुआजिज़ा देखने के बाद ईमान नहीं लाएंगे। जब ये अल्लाह का फरमान नबी अलैहिस्सलाम ने सुना, क़ाल ला बल अस्तानी बिहिम, ऐ अल्लाह नहीं, मुझे जल्दी नहीं है, मैं मोहलत देता हूँ, इनको टाइम देता हूँ, शायद ये सोच समझ लें, शायद ये ईमान ले आए। दूसरी रिवायत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु क़ाल जाअत तुफ़ैल बिन अमर अद-दौसी इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं
یہ خود بھی قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے، کہتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کا سردار طفیل بن عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال ان دوسا قد عصت وابت فادع اللہ علیہم، کہ اللہ کے رسول میرے قبیلے نے نافرمانی کی ہے، آپ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا ہے، نافرمان ہو گئے، لہٰذا ان کے لیے آپ بد دعا کریں، وہ بد نصیب لوگ۔ فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبلۃ ورفع یدیہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل کی بات سنی اور قبلہ رخ ہو کے بیٹھ گئے، اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے۔ فقال الناس، اب لوگ سوچنے لگے کہ نبی علیہ السلام نے قبلہ رخ ہو کے جو ہاتھ اٹھا لیے ہیں، حالانکہ اب بد دعا دیں گے حضور تو وہ سارے برباد ہو جائیں گے۔ فقال اللہم اہد دوسا وأت بہم، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کرنے کے بجائے الٹا ان کے حق میں دعا کر دی کہ یا اللہ دوس قبیلے کو ہدایت نصیب فرما اور ان کو ہمارے پاس لے آ۔ آپ اندازہ لگائیں، ان کا سردار اتنا پریشان اور گھبرایا ہوا بد دعا کی درخواست کر رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلے میں ان کے لیے دعا، ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ ہے کردار۔ اب جن کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کریں، ان کے دلوں میں نرمی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ وہ حضور کے قریب نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ عن عروہ ان اسامہ اخبرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم راکب حمارا علیہ اکاف تحتہ قطیفہ فدکیہ، حضرت اسامہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہوئے اور اس پر پالان تھا اور اس پر ایک فدک کی بنی ہوئی چادر ڈالی ہوئی تھی۔ وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ اسامہ، اور اس سادہ سے بغیر زیب و زینت اور اعلیٰ درجے کی اوپر کاٹھیوں کے سادگی کے ساتھ پالان ڈالے ہوئے گدھے پر سوار ہوئے، پیچھے اسامہ کو بھی بٹھا لیا۔ وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنُ عُبَادَةَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، جنگ بدر ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہو کر انصار کے جو سردار حضرت سعد بن عبادہ تھے ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، بیمار کرسی کے لیے اس کے گھر پہنچے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی اخلاق اعلیٰ درجے کا کہ کوئی ساتھی بیمار ہوتا تو اس کی بیمار کرسی کے لیے اس کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ حتی مرہ بمجلس فیہ اخلاط من المسلمین والمشرکین عبدۃ الاوثان والیہود وفیہم عبداللہ بن ابی وفی المجلس عبداللہ بن رواحہ۔ اسامہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے گدھے پر سوار تھا تو ایک مجلس راستے میں آئی، مجلس میں کچھ مسلمان بھی بیٹھے تھے، کچھ مشرک لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، بت پرست بھی تھے، یہودی بھی تھے، ان میں عبداللہ بن ابی بھی تھا جسے رئیس المنافقین کہا جاتا ہے۔ فلما غشیت المجلس عجاجت الدابہ، اب گدھے کے چلنے سے جو گرد و غبار اڑ رہی تھی وہ مجلس لوگوں پر بھی پڑی۔ خمر عبداللہ بن ابی انفہ، اور عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس کی ناک میں بھی وہ گرد و غبار گئی۔ قال لا تغبروا علینا، اب وہ بے نصیب کہتا ہے کہ جی آپ اپنا گرد و غبار ہم پر نہ ڈالیں۔ فَسَلَّمَ ثُمَّ وَقَفَ وَنَظَرَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس والوں کو سلام کیا، پھر کھڑے ہو گئے، پھر اپنے گدھے سے نیچے اترے۔
فدعاهم الى اللہ تعالی، ان سب کو اللہ کی طرف دعوت دی، وقرأ علیہم القرآن، اور ان کو قرآن پڑھ کے سنایا۔ فقال له عبداللہ بن ابی، اب یہ بے نصیب منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی کہتا ہے لا احسن من هذا اذا كان ما تقول حقا، اگر یہ بات سچ ہے جو آپ سنا رہے ہیں تو یہ اچھا کلام ہے۔ فلا تؤذنا به فی مجالسنا، لیکن ہماری مجلسوں میں آ کے ہمیں مت سنائیں اور ہمیں مت اس کی تکلیف دیں۔ ورجع الی رحلک، اپنے گھر جائیں۔ فمن جاءک منا فاقصص علیہ، جو ہم میں سے آپ کی طرف خود آئے اس کو آپ سنا دیا کریں، ہماری مجلسوں میں نہ آئے۔ فقال عبداللہ بن رواحہ اوشانا فی مجالسنا فإنا نحب ذلك، جو مسلمان عبداللہ بن رواحہ بیٹھے تھے کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ آپ ہماری مجلسوں میں تشریف لائیں، ہمیں یہ چیز پسند ہے۔ فاستب المسلمون والمشرکون والیہود حتی کادوا ان یتباسموا، اب وہ ملے جلے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، مسلمان، مشرک، یہودی، وہ آپس میں تکرار کرنے لگے یہاں تک کہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑے۔ فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخفضہم حتی سکت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹھنڈا کرتے رہے، ان کی آوازوں کو پست کرتے رہے کہ آپ ذرا خاموش ہو۔ ثم رکب دابتہ حتی دخل علی سعد بن عبادہ، پھر آپ اپنے گدھے پر سوار ہو کر سعد بن عبادہ کے گھر گئے جس کی عیادت کرنی تھی۔ فقال سعد الم تسمع ما قال ابو حباب یرید ابن ابی قال کذا وکذا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کو کہتے ہیں کہ تو نے سنا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے کیا کہا ہے؟ قال اعف عنہ یا رسول اللہ وصفہ، حضرت سعد کہتے ہیں اللہ کے رسول دفع کریں اس کو، معاف کریں، چھوڑ دیں، اسے اگنور کریں۔ فواللہ لقد اعطاک اللہ الذی اعطاک، اللہ کی قسم آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور عزت سے نوازا ہے۔ وَإِنَّ أَهْلَ الْبُحَيْرَةِ قَدْ اصْطَلَحُوا عَلَىٰ أَن يُطَوِّجُوهُ وَيُعَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ، آپ کے مدینہ میں تشریف لانے سے پہلے ان لوگوں نے بالکل مشورہ کر لیا تھا کہ اس عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بنائیں گے، اس کو تاج پہنائیں گے، اس کو پگڑی پہنائیں گے۔ فلما رد اللہ ذلک بالحق الذی اعطاک شرق بذلک، لیکن اس کی تاج پوشی سے پہلے آپ یہاں تشریف لے آئے، آپ کو اللہ نے حق کے ساتھ یہاں بھیجا، لوگوں نے آپ کی سرداری کو قبول کر لیا، اب اس کو یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ میری سرداری چھن گئی ہے اور اس شخص نے میری سرداری پہ قبضہ کیا۔ فعفا عنہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو شخص اتنا کینہ پرور تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں لما توفی عبداللہ بن ابی دعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للصلاۃ علیہ، جب یہ عبداللہ بن ابی مرا تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اس کے بیٹے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، کیونکہ بیٹا مخلص مومن تھا۔ فقام علیہ، آپ اس پر کھڑے ہوئے۔ فلما وقف یرید الصلاۃ علیہ، جب آپ نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت عمر کہتے ہیں تحولت حتی قمت فی صدرہ، حضرت عمر کہتے ہیں مجھ سے نہ رہا گیا، میں فوراً نبی علیہ السلام کے آگے کھڑا ہو گیا۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلی عدو اللہ ابن ابی القائل یوم کذا و کذا و کذا و کذا اعدد علیہ ایام، اے اللہ کے رسول آپ اس منافق خدا کے دشمن کی نماز جنازہ پڑھانے لگے،
آپ کو یاد نہیں ہے کہ اس نے فلاں فلاں زمانے میں کیا کیا کچھ کہا تھا؟ اس کو ذرا یاد کرواؤ۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبسم، لیکن نبی علیہ السلام تبسم فرما رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ حتیٰ اکثر تو علیہ، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کافی کچھ کہہ ڈالا تھا۔ قال اخر عنی یا عمر انی خیرت فاختر، نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر پیچھے ہو جاؤ، مجھے اختیار دیا گیا ہے۔ قد قیل لی، اللہ نے فرمایا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، ان کے لیے بخشش طلب کریں یا نہ کریں۔ ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لہم، اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا۔ لو اعلم انی ان زدت علی 70 غفر لہم لزدت، حضور فرماتے ہیں 70 بار کا اللہ نے ذکر کیا، اگر میں اس سے زیادہ مرتبہ استغفار ان کے لیے کر دوں تو ہو سکتا ہے ان کو بخش دیا جائے۔ قال ثم صلی علیہ ومشى معه الى قبره حتى فرغ منه، بلاخر نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی، اس کی قبر تک گئے۔ قال فعجبا لی وجرأتی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں حضرت عمر کو جب ٹھنڈے ہوئے خیال آیا کہ تعجب ہے میری اس جرأت پر جو میں نبی علیہ السلام کے سامنے کرتا رہا۔ قال فواللہ ما قال الا یسیرا، حضرت عمر فرماتے تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، حتی نزلت ہاتان الآیتان، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ 2 آیات نازل کر دی۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے پیغمبر ان منافقوں میں سے جو بھی مرے کبھی بھی ان کے لیے نہ نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوں نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوں۔ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، انہوں نے اللہ اور رسول سے کفر کیا ہے اور یہ فسق اور نافرمانی کی حالت میں مرے۔ فما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ علی منافق ولا قام علی قبرہ حتی قبضہ اللہ، ان آیات کے نازل ہونے کے بعد پھر ان منافقوں پر نبی علیہ السلام نے کبھی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی، نہ ان کی قبر پر کبھی کھڑے ہوئے تھے، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ تھا نبی علیہ السلام کا حسن اخلاق کہ جہاں تک بھی ممکن تھا وہ دوسروں کی دلداری کے لیے کام کرتے چلے جاتے تھے۔ اب آخر پر حضرات یہ جو یعلمہم الکتاب، یہ پیغمبر ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ اس قرآن کی اہمیت کو ہم نے یقین مانے ذرا بھی سمجھا نہیں۔ ایک واقعہ چھوٹا سا ہے کہ ایک امیر آدمی نے رمضان میں اپنے امام کو گھر بلا کر افطاری کروائی، اور امام کے جانے کے بعد گھر والے کی بیوی نے خاوند سے پوچھا کہ میں نے ڈرائنگ روم میں اتنی ساری رقم رکھی تھی آپ نے تو نہیں اٹھائی؟ خاوند نے کہا نہیں۔ اب دونوں میاں بیوی پریشان ہو گئے، کہنے لگے امام کے علاوہ تو کوئی آدمی ہمارے گھر میں ابھی آیا نہیں ہے، شاید وہی چوری لے گئے۔ سال بھر اسی طرح یہ میاں بیوی بدگمان رہے اور اس شخص نے امام کو بلانا بھی چھوڑ دیا۔ اگلا رمضان آیا تو سب لوگوں نے امام کی اپنے گھروں میں افطاری کی، انہیں بھی خیال آیا ہمیں بھی کرنی پڑے گی کیونکہ سب لوگ افطاری کروا رہے ہیں۔ امام صاحب جب گھر جا کے بیٹھے ہیں تو گھر والے نے پوچھا امام صاحب آپ برا نہ محسوس کریں تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا پوچھیں۔ کہا پچھلے رمضان میں جب آپ افطاری میں آئے تھے میری بیوی کی اتنی ساری رقم گم ہو گئی، آپ نے تو نہیں اٹھائی تھی؟ امام نے کہا دراصل ہوا سے وہ نوٹ ادھر ادھر اڑ رہے تھے، میں نے سارے اکٹھے کر کے آپ کے اس قرآن میں جو وہاں رکھا ہوا ہے اس میں سارے رکھ دیے تھے، جب قرآن کھولا گیا تو وہ ساری رقم اس کے اندر موجود تھی۔ امام صاحب رونے لگے،
گھر والوں نے سمجھا کہ ہماری تہمت کی وجہ سے رو رہے ہیں، معافی مانگنے لگے۔ امام صاحب نے کہا تہمت کی وجہ سے نہیں رو رہا، رونا یہ ہے کہ پورا سال گزر گیا، آپ نے قرآن کو ایک دن بھی کھول کے نہیں دیکھا۔ کتنا بڑا ستم اور ظلم ہے ہمارے مسلمانوں کا، قرآن کے ساتھ بدسلوکی، سال سال پڑھا رہتا ہے، کھول کے پڑھنا نصیب نہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں کاش ایک دن بھی سال میں کھول کے پڑھ لیتے تو آپ کی رقم بھی مل جاتی، آپ پریشان بھی نہ ہوتے اور مجھ سے بھی بدگمان نہ ہوتے۔ تو یہ معاملات دیکھیں، اس چھوٹے سے واقعے کے اندر کتنے سبق ہیں ہمارے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زین القرآن باصواتکم، اپنی خوبصورت آوازوں سے قرآن کو مزین کیا کرو۔ المراد التلذذ والاستحلاء، تحسین الصوت، التحزن، یطرب کما یطرب الغناء۔ قرآن کو زینت بخشنا کیا ہے کہ آدمی جب قرآن کی تلاوت کرے تو اس سے لذت محسوس کرے، مٹھاس محسوس کرے، خوبصورت آواز سے پڑھے، کچھ غمگین آواز کے ساتھ پڑھے، یوں گنگنا کے پڑھے جیسے لوگ گانے گنگنا کے پڑھتے ہیں۔ داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجد فسمع قراءۃ رجل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں تشریف لائے، ایک آدمی قرآن پڑھ رہا تھا۔ فقال من ھذا، پوچھا کون ہے؟ قیل ھذا عبداللہ بن قیس، فرمایا گیا کہ یہ عبداللہ بن قیس تلاوت کر رہا ہے۔ قال لقد اوتی ھذا من مزامیر آل داؤد، آپ نے فرمایا کہ اس کو داؤد علیہ السلام کے خاندان کے سریلی آوازیں جو تھیں اس کو عطا کر دی گئی۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کو کسی نے بتایا کہ فلاں شخص قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے۔ علامہ نے فرمایا کہ ہم سمجھتے تھے تاریخ انسانی میں سب سے بڑا مظلوم امام حسین ہے، لیکن آج پتہ چلا کہ امام حسین سے بھی بڑا مظلوم قرآن کریم ہے، جسے ہر ایرا غیرہ اٹھ کر کھیل سمجھتا اور تفسیریں لکھنا شروع کر دیتا ہے، علم کے بغیر ہی قرآن کی تفسیریں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، قرآن کے ساتھ گہرا تعلق پیدا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری محبت ہے، ہر آدمی ترستا ہے کہ کاش ہم اپنے پیغمبر کو کبھی خواب میں ہی دیکھ لیں۔ اتنی محبت ہمارے دلوں میں اپنے پیغمبر کی ہے اور ان کی توہین پر ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اسی پیغمبر نے یہ قرآن ہمیں دیا۔ یہ آپ کا زندہ معجزہ ہے، یہ قرآن آپ پر ہی نازل ہوا تھا، مسلسل 23 سال وحی آتی رہی اور آپ اس کو پڑھ پڑھ کے قوم کو سناتے رہے اور اس قرآن کو دنیا میں پھیلاتے رہے۔ آج زندہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہمارے دل و دماغ مردہ ہو چکے ہیں۔ ہمیں توفیق نہیں ملتی کہ ہم اس زندہ کتاب سے کچھ زندہ ہدایت حاصل کریں، بس ثواب کی خاطر کبھی پڑھ لیا تو پڑھ لیا، ورنہ سالوں پڑا رہتا ہے، گھر میں گرد و غبار پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ اسے پڑھیں، اس کو کھولیں، اس پر گرد و غبار ہی نہ پڑی رہے، قیامت کے دن یہ ہمارے خلاف اللہ کی عدالت میں استغاثہ ہی نہ کر دے کہ اللہ اس قوم نے مجھے چھوڑ رکھا تھا، پس سے پشت ڈال دیا تھا۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب کرے، قرآن سے دلی محبت پیدا کر دے، ہم اس کو دن رات اور روزانہ پڑھنے والے بن جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فیا معاشر المسلمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبتنا على الإسلام. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر. صحيح.